اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلباء کرام، امید ہے انشاءاللہ العزیز آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے. جامع السنن الترمذی جلد ثانی کے ابواب تفسیر القرآن عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور باب ما جاء ومن سورۃ سبا کے ساتھ اللہ جل شانہ کے فضل و کرم سے ایک مرتبہ پھر آپ حضرات کے خدمت میں حاضر ہونے کا موقع ملا. بحمد اللہ تعالی. عزیز طلباء کرام، آج ہمارا سبق نمبر 410 ہے، تو بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف. سورۃ سبا، یہ باب ہے سورہ سبا کی تفسیر کے بیان میں. وبه قال حدثنا ابو كريب وعبد بن حميد قال حدثنا ابو اسامة عن الحسن بن الحكم النخعي قال حدثني ابو صبرة النخعي عن فروة بن مسيك المرادي رضی اللہ تعالی عنہ قال. ہمیں روایت کی ابو قریب اور عبد بن حمید نے، یہ دونوں حضرات روایت کرتے ہیں ابو اسامہ سے. انہوں نے روایت کی حسن ابن الحکم النخعی سے. وہ فرماتے ہیں کہ مجھے روایت کی ابو صبرہ النخعی نے فروہ ابن مسیک المرادی رضی اللہ تعالی عنہ سے. یہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقلت یا رسول اللہ الا اقاتل من ادبر من قومی بمن اقبل منہم فأذن لی فی قتالہم وامرنی. میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو میں نے عرض کیا ہے یا رسول اللہ، کیا میں نہ لڑوں ان لوگوں سے جنہوں نے میری قوم میں سے پیٹ پھیری ہے، اور ان لوگوں کے ذریعے جو ان میں سے متوجہ ہوئے ہیں. مطلب یہ ہوا عزیز طلباء کرام کے اپنے قبیلے کے مومنوں کو لے کر کفار کے ساتھ جہاد نہ کروں. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ان کے ساتھ لڑنے کی اجازت دے دی اور مجھے امیر مقرر فرمایا. فلما خرجت من عنده سأل عني ما فعل العطيفي فأخبر أني قد سرت. قال فأرسل في أثري فردني فأتيته وهو في نفر من أصحابه فقال ادع القوم فمن أسلم منهم فأقبل منه ومن لم يسلم فلا تجعل حتى أحدث إليك. بس جب میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے نکلا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بارے میں پوچھا کہ عطیفی نے کیا کیا، یعنی وہ ہے یا چلا گیا ہے. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا گیا کہ میں روانہ ہو چکا ہوں. قال فروہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے پیچھے آدمی بھیجا اور مجھے واپس بلایا. تو میں آپ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اس حال میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی ایک جماعت میں بیٹھے ہوئے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ادعو القوم، اپنے قوم کو اسلام کی دعوت دو. فمن اسلم منہم فاقبل منہ، پس ان میں سے جو اسلام لے آئے اس کا اسلام قبول کر لو. ومن لم يسلم فلا تجعل حتى احدث الیک، اور جو اسلام قبول نہ کرے، اسلام نہ لائے، تو ان کے بارے میں جلدی نہ کرو یہاں تک کہ میں آپ کو کوئی حکم دوں. قال وانزل فی سبا ما انزل فقال رجل یا رسول اللہ وما سبأ ارض او امرأة. فروہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں اور سبا کے بارے میں اتارا گیا یعنی ان کے بارے میں سورہ سبا، یہ اس کی چند آیات 15 نمبر سے لے کر 21 تک یہ نازل ہوئی. تو ایک شخص نے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سبا کیا ہے؟ یہ کوئی زمین ہے یا کوئی عورت ہے؟ قال
ليس بأرض ولا امرأة ولكنه رجل ولد 10 من العرب فتيامن منهم 6 وتشاءم منهم 4. آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا وہ نہ زمین ہے اور نہ کوئی عورت بلکہ مرد ہے جس نے عرب کے 10 قبیلے جنے ہیں، یعنی اس کے 10 بیٹے تھے جس سے 10 قبیلے بنے ہیں، ان میں سے 6 یمن میں بس گئے اور ان میں سے 4 باقی جو تھے وہ شام میں چلے گئے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ تَشَاءَمُوا فَلَخْمٌ وَجُزَامٌ وَغَسَّانٌ وَعَامِلَةٌ، پس جو شام میں رہائش پذیر ہوئے وہ لخم، جزام، غسان اور عاملہ ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ تَيَامَنُوا فَالْأَزْدُ وَالْأَشْعَرُونَ وَحِمْيَرُ وَكِنْدَةُ وَمَزْحِجٌ وَأَنْمَارٌ، اور جو یمن میں رہے تو وہ یہی ازد، اشعرون، حمیر، کندہ، مزحج، انمار تھے۔ فقال رجل یا رسول اللہ ما انمار، ایک شخص نے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انمار کون ہے؟ قال الذین منہم خصعم وبجیلۃ، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جن سے خصعم اور بجیلہ ہے۔ ھذا حدیث غریب حسن، یہ حدیث غریب حسن ہے۔ جی عزیز طلباء کرام، سورۃ سبا، سورہ سبا میں قوم سبا کا ذکر آیا ہے 15 نمبر آیت سے لے کر 21 نمبر آیت تک۔ تو جیسے کہ ہم نے روایت میں یہاں پر پڑھا عزیز طلباء کرام، فروا عطیفی مرادی رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ روایت یہاں پر امام ترمذی رحمہ اللہ نے ذکر کی۔ تو سبا یہ بہت سے قحطانی قبائل کا جد امجد ہے، یعنی نہ کوئی عورت ہے یہ اور نہ کسی زمین کا نام ہے، جیسے کہ اس روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا۔ اور ان کا اصل نام سبا، جس شخص کی طرف جو جد امجد ان کا ہے، ان کا اصل نام عبد شمس تھا۔ وہ بہت ہی جنگجو تھا، بہت جنگیں لڑتا تھا اور لوگوں کو قید کرتا تھا۔ تو لوگوں کو زیادہ قیدی بنانے کی وجہ سے اس کا نام سبا پڑ گیا اور سبا سے مشہور ہو گیا۔ اس عبد شمس یا سبا، اس کے 10 بیٹے تھے جس سے 10 قبیلے آباد ہوئے تھے۔ ان 10 قبیلوں میں سے 6 قبیلے یمن میں بس گئے تھے اور 4 قبیلے شام چلے گئے تھے جہاں پر پھر وہ بس گئے تھے۔ تو 4 قبیلے جو شام میں بسے تھے وہ لخم، جزام، غسان اور عاملہ تھے۔ جو یمن میں رہائش پذیر ہوئے، سکونت پذیر ہوئے تو وہ ازد، اشعرون، حمیر، کندہ، مزحج اور انمار، یہ 6 قبیلے یمن میں بسنے لگے تھے۔ بڑھتے ہیں جی اگلی روایت کی طرف۔ وبه قال حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان عن عمرو عن عكرمة عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال، ہمیں روایت کی ابن ابو عمر نے، انہوں نے روایت کی سفیان سے، انہوں نے عمر سے، انہوں نے عکرمہ سے، انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، انہوں نے فرمایا اذا قضى الله في السماء امرا ضربت الملائكة باجنحتها خزعانا لقوله كأنها سلسلة على صفوان فاذا فزع عن قلوبهم، جب اللہ جل شانہ کسی امر کا فیصلہ فرماتے ہیں، یعنی فرشتوں کو اس امر کی وحی کی جاتی ہے، تو فرشتے اپنے پر مارتے ہیں وحی کے سامنے عاجزی ظاہر کرنے کے لیے، گویا کہ وہ وحی چکنے پتھر پر لوہے کی زنجیر ہے۔ فَإِذَا فُزِّعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَاذَا رَبُّكُمْ، پھر جب ان کے دل سے گھبراہٹ دور ہوتی ہے، یعنی ان سے خوف جب کم ہو جاتا ہے تو کہتے ہیں ماذا قال ربکم، تمہارے رب پروردگار نے کیا فرمایا؟
قالوا الحق، وہ فرماتے ہیں کہ حق فرمایا، وهو العلی الکبیر، اور اللہ جل شانہ برتر اور بڑے ہیں۔ قال والشیاطین بعضهم فوق بعض، اور ان کلمات کو چرانے کے لیے شیاطین بعض پر بعض ہوتے ہیں، یعنی بعض پر ہوتے ہیں، اوپر نیچے ہوتے ہیں۔ ان میں سے کوئی ایک کلمہ بھی سن لے تو پھر اس کو چرا کر نیچے لے آتے ہیں۔ ھذا حدیث حسن صحیح، یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ وبه قال حدثنا نصر بن علي الجهزمي قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا معمر عن الزهري عن علي بن حسين عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال، ہمیں روایت کی نصر بن علی الجہزمی نے، انہوں نے عبد الاعلیٰ سے، انہوں نے معمر سے، انہوں نے زہری سے، انہوں نے علی بن حسین سے، انہوں نے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے، قال، انہوں نے فرمایا، بینما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جالس فی نفر من اصحابہ اذ رمی بنجم فاستنار، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس اثنا میں کہ وہ صحابہ کرام کے ایک جماعت میں تشریف فرماتے کہ اچانک ایک ستارہ ٹوٹا جس سے فضا روشن ہو گئی۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما کنتم تقولون لمثل هذا فی الجاہلیت اذا رأیتموہ، جب تم لوگ جاہلیت میں اسے دیکھتے تھے تو کیا کہا کرتے تھے؟ قالوا كنا نقول یموت عظیم او یولد عظیم، کوئی بڑا آدمی مرے گا یا بڑا آدمی پیدا ہوگا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فإنه لا يرمى به لموت أحد ولا لحياته ولكن ربنا تبارك اسمه وتعالى إذا قضى أمرا، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، نہ کسی کی موت کے لیے ستارہ ٹوٹتا ہے اور نہ کسی کے پیدا ہونے کے لیے، بلکہ ہمارے پروردگار جن کا نام پاک برکت والا ہے اور جن کی شان بلند ہے، جب کسی کام کا فیصلہ فرماتے ہیں، سبح حملۃ العرش ثم سبح اہل السماء الذین یلونہم ثم الذین یلونہم حتی یبلغ التسبیح الى هذه السماء ثم سأل اہل السماء السادسة اہل السماء السابعة ماذا قال ربکم قال فيخبرونهم ثم يستخبر أهل كل سماء حتى يبلغ الخبر أهل السماء الدنيا۔ تو جب اللہ جل شانہ کسی امر کا فیصلہ فرماتے ہیں تو حاملین عرش فرشتے تسبیح پڑھتے ہیں، پھر اس آسمان کے فرشتے تسبیح پڑھتے ہیں جو ان سے متصل ہے، اور پھر وہ جو ان سے متصل ہے، یعنی ہر ایک دوسرے کے بعد جو متصل ہوتا ہے آسمان والے وہ فرشتے تسبیح پڑھتے ہیں، یہاں تک کہ تسبیح اس آسمانی دنیا تک پہنچتی ہے۔ پھر چھٹے آسمان والے ساتویں آسمان والوں سے پوچھتے ہیں کہ تمہارے رب نے کیا فرمایا، بس وہ ان کو خبر دیتے ہیں۔ پھر ہر آسمان والے دریافت کرتے ہیں، یہاں تک کہ بعد خبر آسمان جو ہماری دنیا کی ہمیں دکھائی دیتی ہے، آسمانی دنیا، ان تک خبر پہنچ جاتی ہے۔ وَتَخْتَطِفُ الشَّيَاطِينُ السَّمْعَ فَيُرْمَوْنَ فَيَقْذِفُونَهُ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ فَمَا جَاءُوا بِهِ عَلَىٰ وَجْهِهِ فَهُوَ حَقٌّ وَلَٰكِنَّهُمْ يُحَرِّفُونَهُ وَيَزِيدُونَ، اور شیاطین بات کو جپٹ لیتے ہیں، پس وہ دہکتے ہوئے انگاروں سے مارے جاتے ہیں۔ پس شیاطین اس بات کو اپنے دوستوں کی طرف لے کے جاتے ہیں جو کاہن اور نجومی دنیا میں جگہ جگہ بیٹھے ہوتے ہیں، تو ان کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ پس جو باتیں شیاطین کے دوست بتاتے ہیں ٹھیک طرح سے تو وہ سچ ہوتی ہے، مگر شیاطین کے یہ دوست جن یعنی کاہن نجومی وغیرہ اس میں تحریف کر دیتے ہیں اور اس میں اضافہ کر دیتے ہیں۔ ھذا حدیث حسن صحیح، یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ وقد روی هذا الحدیث عن الزہری عن علی بن حسین عن ابن عباس عن رجال من الانصار قالوا كنا عند النبي صلی اللہ علیہ وسلم
اور یہ حدیث امام زہری سے روایت کی گئی ہے، انہوں نے علی بن حسین سے، انہوں نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، انہوں نے انصار کے کچھ لوگوں سے، انہوں نے فرمایا کہ ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، یعنی روایت کی ابتدا وہاں پر اس طرح ہے۔ جی عزیز طلباء کرام، دو روایتیں یہاں پر بیان ہوئی۔ اس سلائیڈ میں جو پہلی مختصر روایت ہے سورہ سبا کی آیت نمبر 23، وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ حَتَّى إِذَا فُزِّعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا الْحَقَّ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ۔ تو اس آیت کریمہ کے پہلے جز میں تو ان مشرکین کی تردید ہے جو اپنے مورتیوں کو، اپنے بتوں کو سفارشی مانتے تھے، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ تو اللہ کے مقبول بندے ہیں، یہ ہماری سفارش کریں گے اور ان کی سفارش مقبول ہوگی۔ تو اللہ جل شانہ نے اس بات کی نفی فرما دی۔ کافر کہتے تھے ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، تو اللہ جل شانہ نے فرمایا ولا تنفع الشفاعة عنده الا لمن اذن له۔ پھر اس کے بعد حتی اذا فزع عن قلوبهم، فرشتوں کے بارے میں ذکر ہوا۔ اس کو ہم سوال مقدر کے جواب کے لیے بھی ان کی حالت کو بطور بیان لے سکتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ قیامت کے دن کچھ بندوں کی سفارش کی اجازت ان کو ملے گی اور ان کی سفارش قبول بھی کی جائے گی۔ یہ اجازت اب ظاہر ہے، مقبولان بارگاہ الہی کو ملے گی۔ تو ثابت ہوا کہ کچھ بندے مقبول ہیں بارگاہ الہی میں، اور یہی بات مشرکین بھی کہتے ہیں۔ ان کی نزدیک یہ جو مورتیاں ہیں یہ مقبول ہے، وہ اللہ کے دربار میں اللہ کے ہاں ان کی سفارش کریں گے۔ تو اس سوال کے جواب میں یہ آیت کا دوسرا حصہ حتی اذا فزع عن قلوبہم یہ آیا کہ دیکھیں بے شک کچھ بندے مقبول ہیں اللہ کی بارگاہ میں، لیکن وہ زبردست نہیں ہیں کہ جو چاہے وہ کرا لے، مطلب وہ اختیار ان کا نہیں ہے، اختیار صرف اور صرف اللہ کا ہے۔ اب فرشتے یہ بھی مقبول ہیں، مگر ان کا حال یہ ہے کہ جب ان کے اوپر وحی اتاری جاتی ہے، جب حکم الہی نازل ہوتا ہے تو فرشتوں میں ان میں تاب نہیں رہتی، وہ اس سے مدہوش ہو جاتے ہیں، اور پھر جب ان کے حواس بحال ہوتے ہیں تو پھر وہ اپنے سے اوپر والے فرشتوں سے پوچھتے ہیں کہ ماذا قال ربکم، پھر وہ جو فرشتے ان کو بتاتے ہیں تو پھر وہ اس حکم کی تعمیل کرتے ہیں۔ یعنی حالت ان کی یہ ہوتی ہے تو وہ یہ کیا کریں گے، کسی کے بارے میں سفارش کریں گے، شفاعت کریں گے، ایسا نہیں ہے۔ عزیز طلباء کرام، یہاں پر ایک اور سوال بھی آتا ہے۔ اس روایت میں تو ہم نے پڑھا کہ فرشتے بے ہوش ہو جاتے ہیں، لیکن یہ والی جو روایت لمبی روایت ہے اس بارے میں آیا وَلَكِنَّ رَبَّنَا تَبَارَكَ اسْمُهُ وَتَعَالَى إِذَا قَضَى أَمْرًا سَبَّحَ حَمَلَةُ الْعَرْشِ ثُمَّ سَبَّحَ أَهْلُ السَّمَاءِ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ۔ تو اس حدیث میں وہ تسبیح میں لگ جاتے ہیں، فرشتوں کے بارے میں یہ ذکر ہوا تو گویا وہ ہوش میں بھی رہتے ہیں اور تسبیح کرتے ہیں، ما قبل سے معلوم ہوا کہ وہ بے ہوش ہوتے ہیں، تو یہ تعارض ہے۔ تو جواب اس کا یہ ہے کہ دیکھیں وہ فرشتے مکمل طور پر بے ہوش نہیں ہو جاتے، بلکہ ان کو اتنا ہوش ہوتا ہے کہ وہ تسبیح میں لگ جاتے ہیں، اور اس تسبیح میں وہ اتنے منہمک ہو جاتے ہیں کہ وحی کا پوری طرح ادراک نہیں کر پاتے۔ اس لیے جب حالت میں ان کی بہتری آ جاتی ہے، تخفیف ہو جاتی ہے، تو پھر وہ اوپر والے فرشتوں سے دریافت کرتے ہیں کہ اللہ جل شانہ نے کیا حکم نازل فرمایا۔ جی عزیز طلباء کرام، یہی تک ہمارا آج کا سبق تھا۔ انشاءاللہ العزیز زندگی رہی تو اگلے درس میں ایک نئے باب کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔